السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے اور اول کے معنی ہے پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہوئے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جب ان مہینوں کے یہ نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اور پھر بعد میں ان مہینوں کے یہی نام پڑ گئے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ربیع الاول یہ ارتباع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے موسم بہار میں قیام کرنا۔ چونکہ عرب لوگ اس مہینے میں سفر کرنے کے بجائے موسم بہار گزارنے کی غرض سے گھروں میں قیام پذیر ہوتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ جب پیر کے دن روزہ کو حضور کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ تمام مورخین اور اصحاب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے روز ہوئی اور وفات بھی پیر کے روز ہوئی۔ اس طرح اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف پر حملہ کیا میں پیدا ہوئے، اور جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے، اس بارے میں مورخین اور سیرت نگاروں کے متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے ربیع الاول کی 2 تاریخ کہا، کسی نے 8، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 18 اور کسی نے 22 ربیع الاول کہا، اور بہت سے محققین نے 12 کے بجائے 9 ربیع الاول کو یوم ولادت ثابت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 50 یا 25 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول پیر یوم 2 شنبہ مطابق ماہ اپریل سن 570 عیسوی مکہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت میں مشہور قول یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے بھی یہ منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات، آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں 3 اقوال، یکم ربیع الاول، 2 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول ملتے ہیں۔ جمہور مورخین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ علامہ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کے 12 تاریخ کو فوت ہوئے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ مورخین علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں منتقل کیا گیا۔ آپ چاشت کے وقت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو اس وقت فوت ہوئے جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ علامہ ابن جریر طبری نے بھی 12 ربیع الاول کو تاریخی وفات قرار دیا ہے۔ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول انعام پانے والی کتاب الرحیق المختوم کے مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ مشہور سیرت نگار حافظ سید فضل الرحمن صاحب اپنی کتاب ہادی عالم میں لکھتے ہیں کہ جدید توقیت میں آپ کے تاریخ وفات مدنی روایت کے مطابق 12 ربیع الاول 11 ہجری قمری 8 جون 234 بروز پیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف کی وجوہات کچھ اس طرح ہے۔ تاریخ ولادت میں تعارض پایا جاتا ہے۔ 2 قمری اور شمسی سال میں اختلاف کی وجہ سے مشرکین عرب تاریخ میں رد و بدل کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن کریم نے کیوں رد کیا ہے، اور یہ نہ صحیح یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعہ کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔